اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے مضمون۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ مضمون ہم کس طرح لکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مضمون کی تعریف کیا ہے۔ تو کسی عنوان کے متعلق اپنے خیالات، نظریات اور معلومات کو منظم صورت میں لکھنے کا نام مضمون ہے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی موضوع دیا جاتا ہے، کوئی عنوان دیا جاتا ہے، تو اسی عنوان کے حوالے سے ہمارے پاس جو خیالات ہے، نظریات ہے یا معلومات ہے، ان سب کو یکجا کر کے اس سے ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مضمون۔ مضمون لکھنے کے اپنے حصے ہوتے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کے حصے کیا کیا ہے۔ مضمون کی بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفسی مضمون اور نمبر 3 اختتام۔ تمہید سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم فوراً وہی عنوان شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ایک پیراگراف میں کچھ ایسی باتیں لکھنی چاہیے جو اسی مضمون کے متعلق ہو، اور اس کی آخری بات خصوصاً اس حوالے سے ہو جو عنوان ہمیں دیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تمہید۔ نفسی مضمون کا مطلب یہ ہے کہ کسی عنوان کے حوالے سے جو ہمارے خیالات ہے، نظریات ہے یا معلومات ہے، ان کو ہم بہترین انداز میں لکھیں۔ اور اختتام کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخر میں اس کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں، کیا نچوڑ یا کیا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مضمون کے یہ بنیادی 3 حصے ہیں۔ مضمون کے لکھنے کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں، جیسے ربط، ترتیب، صحت زبان اور وحدت۔ یہ ایسے 4 اصول ہیں کہ ان کی بنیاد پر مضمون لکھنا چاہیے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ربط کے معنی ہے تعلق۔ کس چیز کا تعلق؟ تو مضمون میں تعلق یہ ہے کہ تمہید کا تعلق نفسی مضمون کے ساتھ ہو اور نفسی مضمون کا تعلق اختتام کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ تینوں آپس میں اس طرح جڑ جائے جس طرح مختلف کڑیاں مل کر آپس میں ایک زنجیر بناتی ہے۔ ایک ربط یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ ہم لکھتے ہیں ان کا آپس میں تعلق ہو، جو جملے ہم الفاظ سے بناتے ہیں ان جملوں کا آپس میں ربط اور تعلق ہو، اور جو عبارات یا پیراگراف ہم لکھتے ہیں ان کا آپس میں ربط اور تعلق ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تمہید، نفسی مضمون اور اختتام کا تعلق، اور اسی طرح جو الفاظ، جملے اور پیراگراف ہم لکھتے ہیں ان کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے ترتیب۔ ترتیب سے مراد یہ ہے کہ پہلے کیا چیز ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد مثلاً سب سے پہلے تمہید ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد نفسی مضمون اور آخر میں اختتام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کرے کہ پہلے نفسی مضمون لکھتا ہے پھر تمہید اور آخر میں اختتام، یا اس طرح کرتا ہے کہ پہلے اختتام لکھتا ہے پھر تمہید اور آخر میں نفسی مضمون، تو یہ بہترین مضمون نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ترتیب باقی نہیں رہتی۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں، یعنی ہمارے جو خیالات ہے، نظریات ہے اور معلومات ہے، ان میں بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا ہو، پھر اس کے بعد یعنی پہلے کیا خیالات ہو، نظریات ہو اور معلومات، پھر اس کے بعد کیا ہو، پھر آخر میں کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک ترتیب اس کی یہ ہے۔ اسی طرح الفاظ کی ترتیب، اسی طرح جملوں کی ترتیب، اور آپس میں جو عبارات اور پیراگراف ہے ان کا بھی آپس میں ترتیب ہونی چاہیے۔ تیسرا اصول اس کا ہے صحت زبان۔ صحت زبان سے مراد کیا ہے؟ صحت زبان سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے لیے جو کچھ ضروری ہے، چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو یا خیالات اور نظریات اور معلومات کی صورت میں ہو، وہ صحیح ہو۔ مثلاً اردو زبان کے لیے سب سے اہم چیز وہ ہے املا۔ املا کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ، جو صورتیں بناتے ہیں، جو شکلیں بناتے ہیں، وہ صحیح ہو۔ یعنی کسی بھی لفظ کی شکل جو حروف سے بنتی ہے ان میں صحیح حروف کا استعمال ہو۔ اسی طرح جملے کی ساخت صحیح ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جملے میں فاعل کہاں پر ہو، مفعول کہاں پر ہو، فعل کہاں پر ہو، یا اس میں مبتدا کہاں پر ہو اور خبر کہاں پر ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو روزمرہ کے خلاف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے مضمون کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا روزمرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم
مضمون میں محاورات استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کا برمحل استعمال ہو صحیح جگہ پر. اسی طرح اگر ہم اشعار اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا استعمال بھی برمحل ہو، صحیح جگہ پر ہو. یا اس کے علاوہ اگر ہم قرآنی آیات اس میں لکھنا چاہتے ہیں، احادیث لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح جگہ پر استعمال ہو. اگر وہ صحیح جگہ پر نہ ہو تو اس سے مضمون کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا صحت زبان سے یہ مراد ہے. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ ان میں وحدت ہو. وحدت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے خیالات، نظریات اور معلومات ہو، یا تمہید، نفسی مضمون اور اختتام ہو، یا اسی طرح جتنے بھی اصول ہیں وہ سب کے سب ایک ساتھ مل کر ایک چیز بنائیں تو اسے کہتے ہیں وحدت، یعنی ایک چیز ہو جانا. تو یہ اس کے وہ بنیادی اصول ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم تمہید کس طرح لکھ سکتے ہیں کسی بھی مضمون کے لیے. مثلا ہم اپنے لیے ایک عنوان چن لیتے ہیں اور وہ عنوان ہے، فرض کریں آلودگی ہے. تو چلو آلودگی کے حوالے سے ہم پہلے تمہید کس طرح لکھیں گے. مثلا سب سے پہلے جب انسان اس دنیا میں آیا تو وہ مختلف ادوار سے گزرتا ہوا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں داخل ہوا. پہلے انسان پتھر کے زمانے میں تھا تو وہ پتھر سے کام لے کر اپنا کام چلاتا رہا. پھر اس کے بعد یہ انسان زرعی دور میں آیا تو زرعی آلات ایجاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بناتا رہا. پھر اس کے بعد یہ انسان تجارتی دور میں داخل ہوا تو نت نئے راستے دریافت کر کے اپنی لیے آسانیاں بناتا رہا. پھر اس کے بعد یہ انسان صنعتی دور میں آیا تو مختلف مشینیں ایجاد کر کے انسان نے اپنی زندگی کو اور بھی آسان کر دیا. اس کے بعد یہ انسان جب ذرا آگے بڑھا تو کمپیوٹر کے دور میں آیا. کمپیوٹر سے کام لیتا ہوا وہ زندگی اور بھی بہترین بناتا گیا. اس سے جب ذرا آگے بڑھا تو انسان آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گیا. یوں انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہوا وہ آج کے جدید دور میں آیا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانہ اپنے ساتھ کچھ مسائل بھی ساتھ لایا ہے. لہٰذا یہ انسان جتنی ترقی کرتا گیا آج کے ترقیات کو دیکھ کر یہ خود بہت زیادہ حیران ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. لیکن ان تمام ترقیات کے باوجود انسان کو ہر دور میں کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج کے جدید دور میں جو مسائل ہے ان میں سرفہرست جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انسان کے اندر موجود ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں آلودگی. اب اس کے بعد آتے ہیں نفسی مضمون کی طرف. نفسی مضمون سے جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عنوان کے حوالے سے جو ہمارے خیالات ہیں، نظریات ہیں، یا ہمارے پاس اس کے متعلق جو معلومات ہے ان تمام کو ایک منظم صورت میں ہم تحریر کریں. تو اس کے لیے ہم نے تمہید کے حوالے سے بات کی. اب ہم آتے ہیں نفسی مضمون کی طرف. نفسی مضمون بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دماغ سوزی کریں، یعنی برین سٹارمنگ کریں. جو ٹاپک ہمیں دیا جاتا ہے، جو عنوان دیا جاتا ہے اسے ہم اس طرح لکھیں گے. پھر اس کے حوالے سے جو ہمارے خیالات، نظریات، معلومات ہے اس کو آسانی سے منظم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح برین سٹارمنگ کریں. مثلا تعریف، کہ ہم آلودگی کی تعریف کریں، یعنی متعلقہ عنوان کی تعریف کریں. پھر اگر اس کی اقسام ہے تو اس کی اقسام کون کون سی ہے. پھر انسانی معاشرے سے اس کا تعلق کیا ہے، انسانی ماحول سے اس کا کیا تعلق ہے. اس کے علاوہ انسان کے ساتھ رہنے والی دوسری مخلوقات سے اس کا کیا تعلق ہے، یا دوسری مخلوقات کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر ہے. یہ چیز یا جو عنوان ہم نے بنایا ہے مثلا آلودگی، یہ کہاں سے آتی ہے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے آتی ہے. پھر اس کا اثر انسانی ماحول پر کیا ہے، کون کون سے اثرات کو انسانی ماحول پر مرتب کرتی ہے، یا یہ آلودگی انسان کے ساتھ رہنے والی دوسری مخلوقات پر کیا کیا اثرات مرتب کرتی ہے. پھر اس کے بعد انسانی معاشرے کو یا دوسری مخلوقات کو اس سے کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. پھر اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، یعنی بچنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم آلودگی سے بچ جائیں یا یہ ختم ہو جائے. اب اس آلودگی کو ختم کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے، یعنی بحیثیت انسان، بحیثیت ایک طالب علم اور بحیثیت ایک استاد، ہمارا اس حوالے سے کیا کردار ہے کہ ہم اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے آلودگی کو ختم کریں. تو ہم یہ ٹاپکس اپنے لیے بنائیں گے. پھر اگر آپ چاہیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ لکھیں،
یعنی سب سے پہلے لکھیے تعریف، اس سے کیا مراد ہے، پھر آپ اس کی اقسام لکھیے، پھر دوسرا یہ ٹاپک دے دیں، پھر اس کے بعد تیسرا ٹاپک یہ دے دیں کہ انسانی معاشرے سے اس کا کیا تعلق ہے، پھر چوتھا ٹاپک، تو اسی حوالے سے یہ تمام آپ ٹاپک وائز لکھ کر اس پر بحث کریں، یا اگر آپ چاہیں تو آپ اسی طرح ایک ایک عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نہ لکھنا چاہیں تو بھی یہ خاص بات نہیں ہے، ایک ایک عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پر بھرپور انداز میں لکھنے کی کوشش کریں، تو جب یہ پورا سلسلہ ختم ہوگا تو آپ کے پاس نفسی مضمون کی صورت میں بہت زیادہ مواد آئے گا۔ پھر آخر میں ہم آتے ہیں اختتام کی طرف، یعنی تمہید ہم نے باندھ دی، تمہید لکھ دی، پھر اس کے بعد نفسی مضمون کے حوالے سے جو کچھ ہمارے خیالات، نظریات اور معلومات ہے وہ ہم نے ترتیب کے ساتھ یہاں پر لکھی، پھر آخر میں ہم اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں، نچوڑ کیا پیش کرتے ہیں، یا ہم اس کا خلاصہ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ مثلا اختتام ہم اس عنوان کے لیے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ بحیثیت انسان یا بحیثیت اپنے معاشرے کے ایک شہری کے، طالب علم کے، معلم کے، استاد کے وغیرہ وغیرہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس چیز میں، آلودگی ختم کرنے میں، پھر یہ کہ آلودگی ختم ہونے کی صورت میں ہمیں اس کے کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں، اور اگر یہ آلودگی ختم ہو جائے تو پھر ہمارے ماحول کی وہ کون سی چیز مل سکتی ہے، ہمارے ماحول کو کیا وہ اچھی چیز مل سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ تو آخر میں آپ اسی طرح اس مضمون کو ختم کریں کہ بحیثیت انسان ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، تو اس طرح آپ کے پاس اچھا مضمون آ جائے گا۔ آپ نصابی حوالے سے مختلف مضامین لکھ سکتے ہیں، مثلا میری پسندیدہ شخصیت، تو پسندیدہ شخصیت بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات بھی زیادہ ہے، خیالات، نظریات وغیرہ بہت اچھے ہیں، تو اس حوالے سے اس پر ہم مضمون لکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور شخصیت پر بھی مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے مضمون ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال کہ میچ کس طرح کھیلا گیا وغیرہ وغیرہ، اس پر بھی ہم مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے ایسے عنوانات ہیں کہ جو نصابی حوالے سے ہم ان کو اپنے لیے عنوان بنا کر ان پر مضمون لکھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے سامنے کچھ عنوانات رکھیے، اور اس جو پورا ہم نے یہ آپ کے سامنے ایک سیٹ اپ پیش کیا، جو پوری بحث آپ کے سامنے یہ آ گئی، تو آپ اس تمام بحث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے، ان اصولوں کو اور حصوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف عنوانات پر آپ مضمون لکھیے، پریکٹس کیجیے، تو امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آج کی اس سیشن میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔